جلتی ہوئی آگ کے سامنے بیٹھے وہ دونوں اس تیار ہوتی مچھلی کو دیکھ رہے تھے۔ ابدر، جی میری گڑیا، وہ مسکرائی۔ آپ یہاں کب آئے تھے اور کتنا عرصہ یہاں رہے؟ میں 7 سال کا تھا جب یہاں آیا اور میں 19 سال کی عمر میں یہاں سے گیا۔ وہ لکڑی کا سرا آگ پر گھما رہا تھا۔ ہاں، مطلب آپ تو کافی عرصہ اس جنگل میں رہے۔ اسی لیے جنگلی ہیں، وہ مسکرایا۔ وہ آدمی، وہ کون ہے؟ اور آپ نے اسے ڈھونڈا کیسے؟ مطلب آپ اس کے پاس کیسے آئے؟ وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ آغا جان کا دوست ہے وہ ایک نڈر، طاقتور اور پاگل انسان ہے۔ تبھی تو آپ اس جیسے ہی ہیں۔ دیکھا تھا اسے، کتنا سیریس تھا وہ، اور آپ نے یہ سیریسنس انہی سے لی تھی، ہے نا؟ تبھی آپ اتنا سیریس رہتے تھے، کسی روبوٹ کی طرح۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مسکرانا کبھی سیکھا ہی نہیں تھا یہاں میں نے، بس ایک چیز سیکھی۔ اور وہ کیا؟ وہ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے اس کی باتیں نہایت غور سے سن رہی تھی۔ جان لینا۔ عشا کی مسکراہٹ غائب ہوئی، اور اسے ضبط کرنے کے ہزاروں لاکھوں طریقے، ہر وہ داؤ جس سے میں مقابل شخص کی سانسیں ضبط کر سکوں، طاقت، وحشت اور غصہ۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ میں نہیں جانتا میں کیا بن چکا تھا، شاید ایک جنگلی جانور سے بھی زیادہ خطرناک اور خونخوار۔ میری زندگی اس قدر سیاہ ہو چکی تھی کہ مجھے روشنی سے کوفت ہونے لگی تھی۔ یوں لگتا تھا میں دن کے وقت باہر نکلوں گا تو خود کو دیکھ نہیں پاؤں گا، خود کو برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ عشا کی آنکھیں اس پر ٹکی تھیں۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میری اس سیاہ زندگی میں ایک خوبصورت سی روشنی میرے لاکھ روکنے کے باوجود اپنا وجود نقش کر ڈالے گی، اور وہ دھیرے دھیرے اس اندھیرے کو مجھ سے کھینچ کر دور پھینک دے گی۔ سلطان نے اپنی بات کے اختتام پر اسے دیکھا۔ وہ بغور اس کے چہرے اور آنکھوں میں دیکھتی اس کی ہر بات غور سے سن رہی تھی۔ میں وہ زندگی اب دوبارہ کبھی نہیں چاہتا، اور میری اس زندگی کو تم مکمل کرتی ہو۔ عبدالباری ادھورا ہے تمہارے بنا۔ عشا کی مسکراہٹ گہری ہوئی، جبکہ سلطان کا چہرہ کافی سنجیدہ تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ سلطان کے رخسار پر جمایا تو وہ آنکھیں موند گیا۔ سلطان نے اس کے ہاتھ پر اپنا چہرہ جھکا دیا۔ میرے عبدر، سلطان کی آنکھیں کھلیں۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، چاہے ہماری زندگی جیسی بھی ہوگی، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ جمایا۔ میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی، اور نہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے دور جائیں۔ ایک ہی تو زندگی ہے ہماری، اگر ہم وہ بس اپنی مرضی سے جئیں تو کتنا اچھا ہوگا نا؟ تم کیسی زندگی جینا چاہتی ہو؟ سلطان نے اس کا دوسرا ہاتھ تھام کر اپنے چہرے کے گرد رکھا۔ ایک پرسکون، ہر فکر سے آزاد، نارمل، رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اور محبت سے بھرپور زندگی۔ وہ مسکرا دیا۔ ہم ایسی ہی زندگی گزاریں گے جیسے تم کہو گی۔ تمہارا عبدر اسے اتنا پرسکون، خوشیوں سے بھرپور بنا دے گا کہ تم اس سکون اور خوشی کو اپنے ان پری سے ہاتھوں سے سنبھال نہیں پاؤ گی۔ وہ مسکرائی، جبکہ سلطان کا چہرہ ابھی بھی سنجیدگی سے بھرپور تھا۔ عشا، میں جینا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دم قریب ہوتا اس کی پیشانی سے سر ٹیک گیا۔ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے قریب، میرے روبرو
میرے حصار میں ہمیشہ موجود رہو۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے سنبھال لو، مجھے تھام لو، روک لو۔ میں جینا چاہتا ہوں عشا، اور میری زندگی تم سے ہے۔ وہ کھل کر مسکرا دی، اور اس کی آنکھوں سے نکلتے خوشی کے وہ آنسو سلطان کی بیئرڈ میں ہی کہیں جذب ہو رہے تھے۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر اپنے ننھے سے لب اس کی کشادہ پیشانی پر رکھ گئی۔ سلطان نے سکون سے آنکھیں موندیں۔ وہ گہری سانس بھرتا پرسکون ہوا تھا۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، ہمیشہ آپ کو سنبھال لوں گی، آپ کو تھام لوں گی۔ وہ خوش ہوا تھا۔ اتنی پیاری باتیں کرتی ہو لڑکی، کسی دن کھا جاؤں گا تمہیں۔ وہ ایک دم اس کے چہرے کے قریب ہوتا دانت پیس گیا۔ وہ چہرہ اس سے فاصلے پر کرتی پلکیں جھپک گئیں۔ میرے خیال سے آپ کا کھانا تیار ہو گیا۔ عشا نے انگلی سے اشارہ کیا تو سلطان نے اس پر سے نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہ ہٹاتے سامنے دیکھا، جو واقعی تیار ہو چکا تھا۔ سلطان نے اسے لکڑی سے جدا کرتے ایک پتے پر رکھتے اس کے کئی ٹکڑے کر ڈالے، اور ایک ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا تو وہ پیارا سا منہ بناتی فاصلے پر ہوتی نفی میں سر ہلا گئی۔ اوکے، وہ کندھے اچکاتا اسے بڑے مزے سے کھا رہا تھا، جبکہ وہ اسے اتنے مزے سے کھاتے دیکھ کر لبوں پر زبان پھیر گئی۔ آہ کمال، کافی مزے کی ہے، وہ شریر سا چہرہ بنائے بولا۔ وہ منہ سنوارتی چہرہ دوسری جانب کر گئی۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھونک مارتے ٹھنڈا کر کے اس کی طرف بڑھایا۔ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مر چکی ہے اب وہ، اور اچھے سے پک بھی چکی ہے۔ عشا نے ناک چڑھاتے اس کے ہاتھ سے وہ ٹکڑا منہ میں لیا، جو ٹیسٹ میں اتنا بھی برا نہیں تھا۔ وہ ناں میں گردن ہلا گیا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے آج اس خاموش طبع شخص کی ڈھیروں باتیں سنتی رہی۔ وہ شخص تو کتنا بولتا تھا، وہ تو آج اسے فرصت سے سن رہی تھی۔ وہ تو بولنا شروع ہوا تھا تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جیسے وہ بھرا ہوا تھا اپنی باتیں کسی ہمدرد سے کرنے کو، کسی سے اپنے دکھ اپنی خوشیاں شیئر کرنے کے لیے۔ وہ بس بولتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اس کی خطرناک سی باتیں سن کر کبھی خوش ہوتی تو کبھی افسردہ، کبھی اسے اس پر غصہ تو کبھی ڈھیروں پیار آتا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور اس تھکی ہاری لڑکی کو نیند بھی آ رہی تھی۔ وہ تھک کر اس کے کندھے سے جا لگی۔ سلطان نے اپنا حصار اس کے بازوؤں کے گرد تنگ کیا۔ چلو اب چلتے ہیں یہاں سے۔ وہ نیم آنکھیں کھولے اس بات میں سر ہلا گئی۔ سلطان نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ ایک پرسکون سی صبح اس کی آنکھیں پرندوں کے چہچہانے اور جانوروں کی کچھ عجیب اور کچھ پرمسرت آوازوں پر کھلی۔ اس نے آنکھیں ملتے آس پاس دیکھا، وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر نگاہ دوڑائی تو بانس کی بنی چھت سے ہلکے ہلکے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ بارش ہوئی تھی کیا؟ مجھے معلوم ہی نہیں۔ ایک بھرپور جمائی لیتی وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آئی۔ سیڑھیوں سے آدھی نیچے جھکی وہ سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ سلطان اس آدمی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ ایک نظر اسے دیکھ کر
وہ اسے اشارہ کرتا نیچے آنے کو کہہ رہا تھا۔ لوسیس نے ایک نگاہ مڑ کر اس پر دوڑائی اور وہ گھر سے باہر نکلا۔ سلطان نے قریب آتے اس کا ہاتھ تھاما اور دروازے سے باہر نکلا۔ بانس کے بنے اس فرش پر لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گڑے ہوئے تھے۔ گھر کے دائیں طرف درخت کنارے لگی ایک کشادہ سی ٹوکری نما چیز میں ڈھیر سارا پانی تھا۔ سلطان نے لکڑی کے پیالے میں پانی بھر کر اس کے ہاتھوں پر ڈالا۔ وہ فریش ہوتی اس کے ہمراہ ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر لوسیس سے کچھ ضروری باتیں اور ہدایات لیتا وہ واپس جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ ادھیڑ عمر شخص چہرے پر بنا کسی تاثر کے کمر پر ہاتھ باندھے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ وہی سلطان تھا، مگر وہ اب قدرے پرسکون ہو چکا تھا، بالکل ایک سمندر کی طرح جو بظاہر تو شانت مگر اپنے اندر ایک گہرا احساس چھپائے رکھتا ہے، جو وقت آنے پر خود سے ٹکرانے والے ہر انسان اور ہر چیز کو تباہ و برباد کر ڈالتا ہے۔ اور لوسیس ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ انسان پرسکون رہ کر خطرناک بنے، مگر وہ سر پھرا بھیڑیا ہمیشہ ہی جلد باز اور بے قابو رہتا تھا۔ وہ اس کے لیے خوش بھی تھا اور افسردہ بھی۔ سلطان اس کی نظروں سے اوجھل ہوا تو وہ ایک لمبی سانس بھرتا اپنے قدم موڑ گیا۔ رومانیہ کا سفر اس کے لیے کافی نیا اور پرکشش رہا تھا۔ وہاں کی خوبصورتی اور کچھ ڈارک سائڈز ایکسپلور کرتی وہ آج پورے 2 ہفتوں بعد واپس لوٹی تھی۔ ارگل خاتون کے ہمراہ وہ لان میں بیٹھی ترکش قہوہ پینے اور اس سے خوش گپیوں میں مصروف تھی، مگر اب وہ اس پیاری سی لڑکی کو ایک الگ نگاہ سے دیکھتی تھی۔ وہ لڑکی ایک ایسی انسان تھی جس سے ارگل اگر عام حالات میں ملی ہوتی تو یقیناً اس سے نفرت کرتی۔ وہ اس وجود سے کوفت اور اس چہرے سے حسد کرتی، مگر وہ خاتون اب سمجھ چکی تھی، وہ جان چکی تھی کہ یہی اس کا مقدر ہے، یہی تقدیر ہے، اور ہم اپنی تقدیر سے لڑ نہیں سکتے۔ اگر ہم اس سے لڑنا چاہیں تو وہ بڑی جلدی ہمیں ہماری اوقات یاد دلا دیتی ہے۔ تمہارا گھر بہت پیارا ہے میری بچی، دعا ہے کہ تم ہمیشہ یہاں خوش اور آباد رہو۔ یہ گھر، یہ خوشیاں تمہارے نصیب میں رقم ہوں۔ آمین۔ وہ مسکرا دی۔ آپ کی دعائیں ہیں ماں، میں خوش ہوں۔ ہاں بس کبھی کبھی برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر جب انسان کے روبرو محبت ہو اور وہ بھی سچی، کسی بھی قسم کی کھوٹ سے پرے، کسی بھی غرض سے پاک، سچی اور واحد، اور جب ہم دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ جو سامنے ہے فقط یہی ہے، تو پھر ہم اس کے مقابل گھٹنے ٹیکنے سے کتراتے نہیں، پھر ہم جھک جاتے ہیں۔ ارگل کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اور یہ احساس، یہ قدر بھی کسی کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ میری جان، تم اسے سنبھال کر رکھنا۔ میں اتنا یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ شخص وہ ایک مرد ہے جو تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، جو ہمیشہ ہر موڑ پر تمہارا ساتھ دے گا، کیونکہ یہ اس کی فطرت میں ہے، اس کے خون میں مہر خاندان کا خون اعلیٰ ظرف رکھتا ہے۔ یہ لوگ اپنے عزیزوں کے لیے جان وار دیتے ہیں، یہ وفادار ہیں، بالکل ایک بھیڑیے کی طرح۔ وہ مسکرا دی۔
ماں، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ضرور پوچھو میری بچی۔ کیا آپ ابدر کو جانتی ہیں؟ ارگل کی گردن جھکی مگر وہ مسکرا دی۔ ہاں، کچھ کچھ جانتی ہوں۔ اوہ، اور آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا؟ مجھے مناسب نہیں لگا، مگر یہ اتنی بڑی بات تو نہیں تھی، اور اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ ابدر کو جانتی ہیں تو میں اس کی اتنی شکایتیں آپ سے لگانے سے پہلے ضرور سوچتی۔ ارگل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم میری بیٹی ہو اور وہ میرا داماد، اور اب بیٹی ماں سے ہی شکایتیں لگائے گی نا؟ بات تو ٹھیک کی۔ وہ مسکراتی ہوئی ارگل سے باتیں کرتی قدرے خوش ہوئی تھی۔ سلطان ہال کے دروازے میں کھڑا اسے یوں خوش دیکھ کر پرسکون سا ہوا تھا۔ وہ بس اسے خوش اور مطمئن دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ پیاری سی لڑکی اپنی زندگی کو سلطان اپنی مرضی سے کھل کر بنا کسی پابندی کے جیے۔ وہ اٹھ کر کچن میں آئی تو وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا ارگل کے قریب آ رکا۔ مرحبا، اس نے دھیرے سے سلام کیا۔ مرحبا میرے بچے، سلامت رہو، رب تمہارے بازوؤں میں مزید طاقت عطا کرے۔ وہ رخ موڑ گیا۔ ارگل کے چہرے پر پھیکی سی مسکان نمایاں ہوئی۔ وہ آپ کی عزت کرتی ہے، چاہتی ہے کہ آپ یہاں آئیں۔ جانتی ہوں، مگر میں کوشش کروں گی کہ دوبارہ یہاں نہ آؤں۔ بہتر۔ سلطان نے اپنے قدم بڑھائے۔ سلطان، وہ رکا۔ وہ بڑی ہو رہی ہے اور سمجھدار بھی۔ وہ بہت حد تک برداشت کرنا سیکھ گئی ہے، مگر اسے سنبھالنا تمہارا کام ہے۔ اس کی زندگی اگلے کچھ سالوں میں تبدیل ہوگی۔ اس کی بہت سی عادات بدلیں گی بھی، اور شاید وہ تمہیں پسند نہ آئیں، مگر ایک سچا مرد کبھی بھی اپنی عورت کے سامنے خود کو کھڑا نہیں کرتا۔ تم تو اس سے محبت کرتے ہو نا، تم اسے سنبھال لینا، مگر کبھی تکلیف مت پہنچانا۔ سلطان اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ جانتا ہوں، میں اپنی بیوی کو اچھے سے جانتا ہوں، اس کی ہر ایک عادت۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو اپنے الفاظ ضائع کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ خاموشی سے اس کی چوڑی پشت پر نظریں جمائے اس ضدی انسان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جا چکا تھا۔ ارگل مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ ظاہر ہے تم اسے کیسے نہ جان پاؤ گے، آخر کو تمہارا ہی خون ہے وہ بھی، تمہاری طرح ہی ضدی، ہر رشتہ دل سے نبھانے والی، ایک گہرے خیالات رکھنے والی لڑکی، تو وہ کیسے نہ تم جیسی ہو، اس میں کیسے نہ اتنی طاقت ہو کہ وہ تم جیسے پہاڑ کو اپنے سامنے گرانے میں ناکام رہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی مسکرا دی۔ ظاہر ہے تم اسے کیسے نہ جان پاؤ گے، آخر کو تمہارا ہی خون ہے وہ بھی، تمہاری طرح ہی ضدی، ہر رشتہ دل سے نبھانے والی، ایک گہرے خیالات رکھنے والی لڑکی، تو وہ کیسے نہ تم جیسی ہوگی، اس میں کیسے نہ اتنی طاقت ہو کہ وہ تم جیسے پہاڑ کو اپنے سامنے گرانے میں ناکام رہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی مسکرا دی۔ معمول کے برعکس وہ کافی مطمئن تھی۔ ارگل نے ٹھیک کہا تھا، وہ اب بڑی ہو رہی تھی۔ وہ 21 سال کی ہونے والی تھی۔ اس کی زندگی کا ایک نیا چیپٹر اب شروع ہو چکا تھا۔ کبھی وہ بہت خوش ہو جاتی تو کبھی بس ذرا سی بات پر نہ جانے اس میں اتنا غصہ کہاں سے آ جاتا تھا۔ سلطان کو اب اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ تم تو
ایک نازک سی لڑکی تھی، مگر وہ جب غصے میں ہوتی تو وہ مضبوط شخص بھی خود کو اس کے سامنے کمزور محسوس کرتا تھا۔